سورہ توبہ کی اس آیت میں تذکرہ چل رہا تھا کہ جتنے لوگ غزوہ تبوک میں نہیں گئے تھے ان تمام پہ عتاب ہوا اور ان سے باز پرس ہوئی، پھر بعد میں ان کی توبہ قبول ہوئی، جس سے اندازہ یہ ہو رہا تھا کہ جو لوگ نہیں نکلے ان کا نہ نکلنا ایک غلطی تھی، لہذا سب کو نکلنا چاہیے تھا۔ یہ دماغ میں خیال پیدا ہوا۔ اس خیال کو دھلنے کے لیے یہ آیت آئی ہے کہ سب کا نکلنا ممکن ہی نہیں ہے، سب کا نکلنا مطلوب کبھی کبھی ہوتا ہے۔ کب ہوتا ہے اس کے بعد کی آیت میں آ رہا ہے، وہ جس کو ہم کہتے ہیں فرض کفایہ۔ فرض کفایہ کیا چیز ہے؟ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ اگر یہ کام کر دیں تو بقیہ لوگوں پر اس کا گناہ نہیں ہوگا، ذمہ سے ساقط ہو جائے گا۔ جنازہ آیا، کچھ لوگوں نے جنازے کی نماز پڑھ دیا تو کیا ہوا؟ بقیہ لوگوں سے وہ ذمہ داری ساقط ہو گئی۔ یہی حال جہاد کا بھی ہے۔ اگر کچھ لوگوں سے جہاد ہو رہا ہے، ضرورت کی تکمیل ہو رہی ہے، تو سب کے ذمہ جہاد واجب نہیں، سب کے واسطے یہ لازم نہیں۔ لیکن اگر فرض کرو جن سے جہاد ہو رہا ہے وہ کمزور پڑ رہے ہیں تو ان سے بعد والوں پر، وہ بھی کمزور پڑ گئے تو ان سے بعد والوں پر، اس طرح سے سارے عالم کے مسلمانوں میں سے ہر فرد میں واجب ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ان کا خطہ ہے ان پر ہی جہاد واجب ہے، وہ اگر کفر کا مقابلہ کر سک رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کفایہ، اور اگر وہ مغلوب ہو گئے تو ان سے متصل والوں پر فرض ہو جاتا ہے۔ اور یہ اتصال کبھی جغرافیہ کے لحاظ سے ہوتا ہے، کبھی حالات کے لحاظ سے دور دور تک ہوتا ہے۔ بہرحال یہ فرض عین اور فرض کفایہ کی بحث آگے آ رہی ہے۔ تو خیال یہ ہوا کہ ہر موقع پر ہر ایک کو نکلنا چاہیے۔ اس کی تلافی کی گئی ہے کہ نکلنا فرض عین نہیں ہے۔ ہاں، ہر بڑی بڑی جماعت میں سے چھوٹا ٹکڑا نکلے اور یہ ٹکڑا ضرورت کی تکمیل کرے۔ اگر سب کے سب نکل جائیں گے تو دنیا کے سارے نظام مختل ہو جائیں گے، کیونکہ معاش کا انتظام بھی کرنا ہے، تعلیم کا انتظام بھی کرنا ہے، اپنے تحفظ کا بھی انتظام کرنا ہے، اور مختلف قسم کی زراعت کا خیال کرنا ہے۔ یعنی اسلام کی بقا کے لیے کئی محاذ ہیں، ان تمام محاذوں کے تقاضوں کی تکمیل کرنا ہے۔ اگر سب کے سب نکل جائیں گے تو ان محاذوں کی تکمیل کیسے ہوگی؟ اس لیے سب کو نکلنے کا حکم نہیں ہے۔ یہ مذکورہ آیت جو آج زیر بحث ہے، تمام مفسرین نے اس پر بہت قلم چلایا ہے، بہت طویل بحث کی ہے کہ فرض عین کتنا علم ہے اور فرض کفایہ کتنا علم ہے، کتنا علم سیکھنا چاہیے، اس علم کے سیکھنے میں جب آدمی محنت کرتا ہے تو اس کی کیا فضیلت ہے، اس کی کیا فوقیت، یہ سب بیان کیا گیا ہے۔ پہلے ہم ترجمہ لفظی کرتے ہیں۔ وما کان المؤمنون، اور نہیں ہیں مؤمنین، لینفروا کافہ، کہ سب کے سب نکل پڑیں جہاد کے واسطے۔ کافہ کا ترجمہ کیا ہے؟ سب کے سب، سب ہی نکل پڑیں، یہ ممکن نہیں۔ فلولا نفر، پھر کیوں نہیں نکلے، من کل فرقۃ، ہر فرقے میں سے، یعنی ہر بڑی جماعت میں سے، منہم طائفہ، ان میں سے ایک گروہ، ایک ٹکڑا، چھوٹی سی جماعت۔ یہ نکلنے والے کیا کریں؟ لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین میں تفقہ حاصل کریں۔ جس مقام پر ہیں اس مقام پر علم حاصل نہیں ہو سک رہا ہے تو اس میں سے ایک جماعت نکلے اور دین کا تفقہ حاصل کرے، اور حاصل کرنے کے بعد کیا کرے؟ وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور چاہیے کہ وہ ڈرائے اپنی قوم کو۔ ڈرانے کی کئی شکلیں ہیں، اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ اپنی قوم کو ڈرائے، اذا رجعوا الیہم، جب لوٹ کر آئے ان کی طرف، جب قوم ان کی طرف لوٹ کے آئے یا جب یہ قوم کے پاس لوٹ کے آئیں۔ لعلہم یحذرون، شاید کہ وہ منکر باتوں سے بچنے میں خیال کریں۔
اس آیت کا ترجمہ دو طریقے سے کیا گیا ہے، دونوں قسم کی روایتیں ثابت ہیں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری کے اندر اس کا وہ رخ پیش کیا ہے جو میں نے ابھی عرض کیا آپ کے سامنے۔ اس کے برخلاف دوسرے مفسرین نے اس کا ترجمہ اس طرح کیا ہے، ترجمہ سے مفہوم بدل جاتا ہے۔ انہوں نے لیتفقہوا کو جوڑا ہے نہ نکلنے والوں کے ساتھ، اس طرح کہا ہے وما كان المؤمنون لينفروا كافة، اور نہیں ممکن ہے کہ سارے مسلمان نکل جائیں یک بارگی، پس کیوں نہیں نکلتے ہیں ہر بڑی جماعت میں سے ایک گروہ، تاکہ نہ نکلنے والے نبی کے ساتھ رہ کر تفقہ فی الدین حاصل کر لیں، اور جب جنگ پر جانے والے واپس آئیں تو ان کو ڈرائیں کہ نبی نے اس موقع پر یہ باتیں بتائیں تاکہ وہ لوگ اپنے منکرات سے بچ سکیں۔ کیا مطلب ہوا؟ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کی رائے یہی ہے کہ چونکہ یہ غزوہ تبوک میں نہ جانے والوں کے سیاق و سباق میں آیت آئی ہے، لہذا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سب تو نکل سکتے نہیں، لیکن جو لوگ نکل جائیں ہر جماعت سے، ظاہر یہ ہے کہ یہ چلے جائیں گے جہاد پر، تو اب مقامی طور پر جو مسلمان رہ جائیں گے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کو سیکھتے رہیں گے۔ جب وہ جماعت کے لوگ جہاد سے واپس آئیں گے تو جو موجود تھے نبی کے ساتھ، جنہوں نے علم سیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ آنے والوں کو ان غائب ہونے والے دنوں کے تمام علمی باتوں کو بتا دیں تاکہ وہ لوگ اپنے اپنے موقع پر منکرات سے اجتناب کرتے رہیں۔ یہ رائے حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کی ہے، پہلی رائے قاضی صاحب کی ہے، اور دونوں رائے پر روایتیں موجود ہیں۔ اب اس پر جو لفظ اہم ہیں اس کو میں پہلے الگ کر دوں، اس کے بعد ملا کر اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ پہلا لفظ ہے لینفروا، چاہیے کہ نکلیں۔ نفیر جب اعلان عام ہو جائے کہ سب کو نکلنا ہے تو نفیر عام کہتے ہیں، اب کسی کا رکنا جائز نہیں۔ جیسے غزوہ تبوک میں آپ نے اعلان کیا تھا کہ سب کو چلنا ہے، چنانچہ جو نہیں گئے ان سے بات پرس ہوئی، اس کو نفیر عام کہتے ہیں۔ لفظ کافہ، کافہ کے معنی مجموعہ، مکمل، سب کے سب، جس کا ترجمہ کرتے ہیں آپ، یہ کافہ کا ترجمہ ہوگا۔ اور فلولا جو آتا ہے پس کیوں نہیں، لو اگر اور لا معنی نہیں، دونوں کو ملائیں گے تو کیوں نہیں، ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہر فرقے سے ایک جماعت نکل جائے؟ یہ ہو سکتا ہے۔ یہ 100 آدمی کا قبیلہ ہے، اس 100 آدمی کے قبیلے سے اگر 10 چلے گئے تو بقیہ ان 10 کی جگہ پر دوسرے لوگ دیکھ بھال کر لیں گے۔ دوسرا لفظ ہے یتفقہ، تفقہ کسے کہتے ہیں؟ تفقہ ایک تو ہے فقہ، ایک خاص سبجیکٹ کا نام ہے، ایک خاص عنوان کا نام ہے فقہ، یعنی قرآن اور حدیث سے مسائل کا استنباط کرنا، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے۔ لیکن یہ جب لفظ استعمال ہوا تھا تو یہ اصطلاحی فقہ نہیں تھی۔ اصطلاحی فقہ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مدون کیا ہے، اس سے پہلے اس کا وجود نہیں تھا۔ تو یہاں پر یہ فقہ نہیں ہے، بلکہ وہاں ہے دین کی سمجھ، دین کا فہم۔ اسی واسطے لیفقہوا کے بجائے لیتفقہوا، باب تفاعل تفقہ، جس میں مشقت ہے اور شدت ہے، یعنی بہت زیادہ مشقت کے ساتھ علم کو حاصل کرنا، جس کو ہم کہتے ہیں دین کی سمجھ، دین کا فہم۔ علم آ جائے کوئی خاص بات نہیں، علم تو شیطان کو بھی تھا اور ہے، لیکن اس علم سے حاصل نہیں ہے۔ علم سے بہت سے لوگ اسلام کے خلاف کارنامے انجام دے رہے ہیں، جن کے قلم تیز چلتے ہیں۔ کیا یہ علم ان کے پاس ہے؟ آج جتنے لوگ اسلام کو بدنام کرنے پہ قلم چلا رہے ہیں، یہ علم ہے ان کے پاس، لیکن دین کی سمجھ نہیں، دین کا فہم نہیں۔ تو تفقہ کے معنی آتے ہیں لیتفقہوا فی الدین، دین کی سمجھ حاصل کرنا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تعریف کی ہے دین کے سمجھ کی، فقہ کی، تفقہ فی الدین کی۔ وہ فرماتے ہیں آدمی یہ جان لے کہ کیا اس کو مفید ہے اور کیا اس کو مضر ہے، یعنی کیا اس کے لیے حلال ہے، کیا اس کے لیے حرام ہے،
اس کا نام فقہ ہے. یہ ہے فقہ. آدمی اتنا سمجھ لے کہ اس کے لیے مفید کیا مضر کیا، کرے کیا چھوڑے کیا، کون سا کام جائز ہے کون سا ناجائز ہے، اس کا نام ہے فقہ. تو تفقہ فی الدین یہ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے. اور دوسری آیت میں جو لفظ آیا ہے لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اپنی قوم کو ڈرائے. انذار اس کا مادہ ہے، ڈرانا. اس پر یہ بات بہت اہم ہے کہ اکثر و بیشتر ڈرانا اردو میں ایک ہی بار آتا ہے، ایک ہی قسم کا ڈرانا ہوتا ہے. شیر سے ڈرانا ہے تو بھی ڈرانا ہی بولیں گے کیونکہ لفظ ایک ہے. لیکن یہاں جو ڈرانا مراد ہے، جس طرح انبیاء امت کو ڈراتے تھے، جس طرح استاد شاگرد کو ڈراتے ہیں، جس طرح باپ بیٹے کو ڈانٹتے اور ڈراتے ہیں، جس طرح ماں بیٹی کو ڈانٹتی ڈراتی ہے، یعنی شفقت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ کیا مفید ہے اور کیا مضر ہے یہ بتاتے ہوئے انجام سے آگاہ کرنا، یہ ہے ڈرانا. اس کو بولتے ہیں انذار. انبیاء امت کے لیے شفیق تھے. ابھی آگے آیت آ رہی، آج ہی انشاءاللہ آئے گی. کتنے شفیق تھے، کتنے مہربان تھے، اور ہماری ہدایت کے کتنا زیادہ متمنی تھے. وضاحت آگے آ رہی ہے. تو شفقت، ہمدردی کے ملے جلے جذبے کے ساتھ انجام سے باخبر کرتے ہوئے یہ کرو یہ مت کرو بتانا، یہ ہے انذار. یہ ہے کس کا کام؟ تفقہ فی الدین حاصل کرنے کے بعد یہ کام لگایا اللہ نے. ایسا نہیں ہے کہ دین حاصل کر لیا اب کچھ بھی نہیں ہے، نہیں. تفقہ فی الدین کے بعد انذار ہے قوم کے لیے، ڈرانا. نمبر 2، ایک بار، دو بار، تین بار فرمایا نہیں، لعلہم یحذرون. جب تک وہ بچنا نہ شروع کر دیں، جب تک گناہوں سے اجتناب نہ شروع کر دیں، تب تک آپ کو بتانا ہی ہے. جیسے کہا گیا ہے مومن کا آئینہ ہے. مومن کے سامنے مومن آئے تو غلطی کی تنبیہ کرنا ہے. جیسے آئینے پاس آئیے آپ، آئینہ دیکھ کر بولتا ہے آپ کی ٹوپی ٹیڑھی ہے، آپ کی مونچھ غلط کٹی ہوئی ہے، آپ کے چہرے پر دھبا ہے. ہر چیز جیسی ہے ویسی پیش کرتا. ایک بار دو بار نہیں، جتنی بار آئینے کے سامنے آئیں گے برابر بولتا رہے گا وہ. ایک بار دو بار نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کس کی دی ہے؟ مومن کے لیے آئینہ. المؤمن للمؤمن کالمرآت، بالکل آئینہ. آئینہ طنز نہیں کرتا، آئینہ منہ نہیں چڑھاتا، آئینہ حقارت سے تذلیل نہیں کرتا. آئینہ صرف تمہاری حیثیت اور تمہارا ظاہری حصہ پیش کرتا ہے. بس مومن طنز نہ کرے، مومن تحقیر نہ کرے، مومن کسی کی تذلیل نہ کرے، حقیقت سے واضح کر دے اور ہمدردی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ انجام سے باخبر کر دے. یہ ہوا اہم لفظوں کا خلاصہ. ملا کر کیا بنتا دیکھیے آپ. اور ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کو یہ بھی نہ چاہیے کہ جہاد کے واسطے سب کے سب ہی نکل پڑیں. تو ایسا کیوں نہیں کیا گیا کہ ہر بڑی جماعت میں سے ایک گروہ، چھوٹی جماعت نکل جائے تاکہ وہ دین کا فقہ اور دین کی سمجھ اور دین کا فہم حاصل کر لے اور اپنی قوم کو ڈرائے جب وہ لوٹ کر ان کی طرف آئیں، تاکہ وہ دین کی باتیں سن کر برے کاموں سے بچتے رہیں اور احتیاط کرتے رہیں. اب دیکھیے، دو قسم کا علم ہو گیا. ایک ان کا علم جو تفقہ فی الدین کے بعد قوم کو ڈرا رہے ہیں، اور دوسروں کا علم جن کو صرف بنیادی باتیں معلوم ہیں، یہ سیکھنے کے لائق رہ گئے ہیں. اسی واسطے تو قاضی صاحب نے روایت نقل کی ہے کہ آدمی کا دو حال اچھا ہے، تیسرا اچھا نہیں ہے. دو حال کیا ہے؟ یا تو سیکھے یا تو سکھائے. تیسرا کیا ہے؟ نہ سیکھے نہ سکھائے. حال اچھا نہیں ہے. ہر مومن کے واسطے لازم ہے یا تو سیکھے یا تو سکھائے. اچھا نہیں ہے تو سیکھے، اور سیکھ چکا ہے تو سکھائے. یہ دو حال اچھے ہیں. تیسرا یہ ہے نہ سیکھا ہے نہ سکھایا، نہ سیکھنے کے لائق بنتا ہے نہ سکھانے کے لائق بنتا ہے. یہ حال اچھا نہیں ہے. یہیں سے اخذ کیا کہ پوری قوم میں سے ایک جماعت نے تفقہ فی الدین حاصل کیا،
یہ متعلم بن گئے، معلم بن گئے، اور جو لوگ نہیں گئے سیکھنے کے واسطے یہ سیکھنے کے لائق رہ گئے، اب وہ سکھانے والے یہ سیکھنے والے، تیسرا کون سا گروہ ہے؟ لیکن اس میں توسیع ہو سکتی ہے، اس میں توسیع پیدا کیا ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا فلا تكن الخامس فتهلك۔ کن عالما، یا تو عالم بن جاؤ، او متعلما، یا تعلیم حاصل کرنے والے بن جاؤ، او مستمعا، یا ان کی بات سننے والے بن جاؤ، او محبت کرنے والے بن جاؤ، ولا تكن الخامس، پانچواں نہ بننا، یعنی ان چاروں میں سے کچھ بھی نہیں ہو تو پانچویں ہو گئے، فتہلک، ہلاکت آئے گی۔ کیونکہ جاہل جہالت کی وجہ سے نہیں جانتا کہ کیا کریں کیا نہ کریں، اللہ راضی کس سے ہوگا، ناراض کس سے ہوتا ہے۔ علم کے ذریعے سے ہی پہچان سکتا ہے رضا الہی کو۔ تو شمع از پے علم باید گداخت، کہ بے علم نتواں خدا را شناخت۔ جس طرح شمع پگھلتی ہے تو روشنی ہوتی ہے، شمع اپنا وجود گلاتی ہے، جل جل کے اپنے آپ کو پگھلا کر ختم کر دیتی ہے، تب جا کے روشنی پھیلتی ہے۔ تو شمع کی طرح پگھلنا چاہیے، تب جا کر علم حاصل ہوتا ہے، کیونکہ علم کے بغیر اللہ کو نہیں پہچان سکتے، تو یہ علم ضروری ہے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ ٹھیک ہے، جو لوگ مشقت کے ساتھ نکل گئے، علم کو حاصل کر لیا، ان کا مقام کیا ہے؟ اور جو سیکھتے رہ گئے ان کا مقام کیا ہے؟ دونوں کا مقام بتایا گیا ہے۔ فرمایا کہ ایک عالم جو علم کو سیکھ کر سکھاتا ہے، 1000 عابد جو اپنی نماز رات میں کھڑے ہیں نفل پڑھتے ہوئے، ایسے 1000 عابد کے مقابلے میں شیطان پر زیادہ طاقتور وہ عالم ہوتا ہے جو علم کو سکھاتا ہے۔ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد، 1000 عابد کے مقابلے میں شیطان پر یہ زیادہ طاقتور ہے۔ کون؟ فقیہ واحد، ایک فقیہ، کیونکہ وہ 1000 عابد عدم علم کی بنیاد پر گڑھے میں گر سکتے ہیں، لیکن یہ اپنے تفقہ فی الدین کی بنیاد پر شیطان کو مات دے دے گا، یہ حکم دیا گیا ہے۔ اور بندہ جب علم کو حاصل کرتا ہے تو اس کا فائدہ، میں نے روایت سنایا تھا گزشتہ ہفتے میں، ترغیباً پہلی روایت، جب کوئی علم کے طلب میں نکلتا ہے تو اللہ علم کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ یعنی جیسے ہم نے زکوٰۃ دیا اس کا ثواب، نماز پڑھا اس کا ثواب، روزہ رکھا اس کا ثواب، ایسے جب علم حاصل کرتے ہیں تو اس کا ثواب کیا ہے؟ جنت کا راستہ آسان، اس کا ثواب ہے، اس عمل کا بدلہ ہے۔ جیسے کہا گیا روزہ کا بدلہ میں خود ہوں، ایسے علم کے حاصل کرنے والے کے لیے اللہ جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، یہ فائدہ ہے۔ اور جب کوئی آدمی اپنے علم پر عمل کرتا ہے، نیک عالم جب اپنے علم پر عمل کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے، اور حقیقت یہ ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، حقیقی علماء اللہ سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں، سب سے زیادہ خشیت اللہ کی انہی میں ہوتی ہے۔ اسی واسطے آقا فرماتے تھے میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، کیونکہ میں تم سب سے زیادہ اللہ کو پہچانتا ہوں۔ معرفت الہی کی بنیاد پر خوف پیدا ہو جاتا ہے، خشیت کی بنیاد پر اللہ کا خوف رکھتا ہے تو حدیث پہ مچھلیاں پانی میں اس کے واسطے دعائیں کرتی، مچھلیاں پانی میں ذرے خاک میں برگو شجر نیک عالم کو دعا دیتے ہیں ہر شام و سحر، ان سے دعائیں نکلتی، کیونکہ یہ اللہ کا علم بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو تفقہ فی الدین کا یہ کام ہے کہ آدمی جتنا کوشش کرتا جائے۔ بیہقی کی روایت میں یہ ہے، قاضی صاحب نقل کرتے ہیں تفسیر مظہری کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی ہے جو لوگوں کو علم سکھاتا ہے، بس اپنی فرض نماز پڑھتا ہے اور رات میں سو جاتا۔ دوسرا آدمی ہے جو دن بھر روزہ رکھتا ہے
اور رات بھر کھڑا رہتا ہے اللہ کے سامنے، یہ عابد اور زاہد ہے۔ اور پہلا جو اپنی فرض نماز پڑھتا ہے اور رات میں سو جاتا ہے لیکن علم کی اشاعت میں لگا ہے، دونوں میں کون سا بہتر ہے؟ آقا نے فرمایا تم اس میں بہتر پوچھ رہے ہو۔ عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا آدمی پر، کا فضلی علی ادناکم فرمایا، فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم۔ یہ روایت نقل کیا ہے مظہری نے، یعنی علم کو حاصل کرنے کا یہ طریقہ بتایا۔ اسی واسطے کہا گیا ہے علم کا طالب کبھی افسردہ نہیں ہوتا۔ کھانا کھانے کے بعد بھوک ختم ہو جاتی، پانی پینے کے بعد پیاس ختم ہو جاتی، کپڑا پہننے کے بعد سردی ختم ہو جاتی، نیند سے اٹھنے کے بعد نیند غائب ہو جاتی، آسودگی آتی ہے، لیکن دو ایسی چیزیں ہیں ان میں آسودگی نہیں آتی ہے، ایک دنیا کا طالب اور ایک دین کا طالب۔ حدیث پاک کے الفاظ میں ہیں من ہومان لا یشبان، دو پیاسے ہیں ان کی پیاس نہیں بجھتی، من ہومان پیاسے، لا یشبان آسودہ نہیں ہوتے، طالب علم و طالب دنیا، علم کا طالب دنیا کا طالب۔ 1 لاکھ روپیہ آ گیا تو اب جوڑتے بیٹھتا دوسرے لاکھ کے لیے، اور دوسرا آ گیا تو تیسرے لاکھ کے لیے، چوتھا آیا تو 5ویں لاکھ کے لیے، ایک گھر تو دوسرے گھر کے لیے، ایک فیکٹری دوسری فیکٹری کے لیے، اور ایک ملک تو دوسرے ملک کے لیے۔ اس کی حرص ختم نہیں ہوتی جب تک کہ مٹی منہ پر ڈال نہ دی جائے، منہا خلقناکم کہتے ہوئے، تب جا کے اس کی حرص پوری ہوتی ہے۔ اور طالب علم کا حال یہ ہے کہ جب علم کی چاشنی لگ جاتی ہے اور علم کا مزہ لگ جاتا ہے تو آدمی اس علم کے لیے مشقتیں جھیلتا ہے۔ پہلے زمانے میں ایک ایک حدیث کے لیے مدینے سے لے کر شام تک آدمی آتا تھا، ایک حدیث کے لیے مدینے سے شام تک آتا تھا، مدینے سے عراق کوفہ تک آتا تھا، ایک ایک حدیث کے واسطے۔ ایک روایت نقل کرتے کرتے ایک صحابی کہتے ہیں لے فری میں، اس روایت کے لیے میں نے مدینے سے سفر کیا تھا کوفہ تک کا، تجھے فری دے رہا ہوں۔ مقصد یہ تھا کہ علم کو حاصل کرنے کے واسطے سفر کرتے تھے لوگ، کم بھی تھا سفر کرتے تھے۔ امام بخاری نے بخاری کو یوں ہی جمع نہیں کر دیا ہے، ان کے حالات آپ جان کر دنگ رہ جائیں گے، کتنے ملکوں کا سفر کیا اس زمانے میں، سفر کرتے کرتے اور علم حاصل کرتے کرتے ان کے اساتذہ اور ان کے شاگردوں کا نام گننا مشکل ہے آپ کو، اتنے ان کے اساتذہ اور شاگرد ہیں ان کے۔ 1 لاکھ صحیح حدیثیں زبانی یاد کیا تھا، کہاں سے ملی تھی؟ 1 لاکھ، ان میں سے انہوں نے چھانٹ کر بخاری میں جمع کیا ہے تو صرف 4000 ہیں، 4000۔ تکرار کو آپ ملائیں گے تو 7000 ہوں گی، تکرار کو چھوڑ دیں گے 4000 ہوں گی۔ اتنی حدیثوں کو 1 لاکھ میں سے 4000 باقی کہاں گئیں؟ لوگ کہتے ہیں بخاری میں ہے تو مانتے، باقی نہیں مانتے۔ جناب عالی بخاری پر ایمان کیوں آ گیا؟ بخاری نے تو خود کہا ہے کہ 1 لاکھ میں سے صرف 4000 ہیں یہاں، باقی 96 کہاں جائیں گی؟ مسلم میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، بیہقی میں، رزین میں، جہاں ملے گی لینا پڑے گا آپ کو۔ یہ کس نے کہا کہ نبی کی بات اس برتن میں ہے تو لے لو اور نبی کی بات اس برتن میں ہے تو چھوڑ دو؟ یہ کس نے کہا آپ سے؟ نبی کی بات تو نبی کی بات ہے، جہاں سے ملے لے لو۔ نبی کی بات تو حکمت کا خزانہ ہے، الحکمت ضالۃ المومن، گمشدہ مال ہے، جہاں سے مل جائے لے لو۔ میرا گمشدہ مال ہے، مسجد میں ملے گا تو لوں گا، باہر ملے گا تو چھوڑ دوں گا، کیا مطلب؟ امام بخاری نے کتاب میں تحفظ کیا ہے حدیث کا، مسلم نے بھی یہی کام کیا ہے، ترمذی نے بھی یہی کام کیا ہے۔ ہو سکتا ہے اس میں کسی کا دماغ بہت تیز ہو، کسی کا کم تیز ہو، کوئی ثقہ ہو، کوئی زیادہ ثقہ ہو، لیکن ترازو کی تول میں سب کے سب معتبر ہیں، تو کسی ایک کو لینا کسی ایک کو چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ سب امتی ہیں، اور امتی میں تفریق کرنے کا آپ کو کوئی اختیار نہیں پہنچتا ہے۔ تو علم کو حاصل کرنا ہے اور علم کی طلب میں گھروں سے نکلنا ہے۔ اب دیکھیے آپ جو گھروں سے تشریف لائے ہیں، علم کے لیے آئے ہیں، تو ابو دردہ کی روایت سناتا ہوں۔
ابو دردہ کی روایت، بڑی پیاری روایت ہے۔ ابو دردہ نے اعلان کیا، ابو دردہ کہاں تھے؟ دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور علم کا درس دے رہے تھے۔ ابو دردہ صحابی ہیں، دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھے ہوئے، لوگ باہر نکل کر بولے کہ تم لوگ یہاں بیٹھے ہو اور وہاں حضور کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ سب بھاگے بھاگے آئے، مسجد میں آ کر دیکھا کچھ بھی نہیں، میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ لوگوں نے سمجھا میراث بٹ رہی ہے تو کم سے کم کرتا ہوگا، ٹوپی ہوگی، امامہ ہوگا، جوتا ہوگا، کچھ نہ کچھ تو ملے گا، کیونکہ ہم حصی میراث کے عادی نہیں ہیں۔ کیا سمجھا ہوگا؟ حضور کی میراث بٹ رہی ہے تو آپ کی اونٹنی ازبا ہوگی، آپ کا امامہ ہوگا، آپ کی لکڑی ہوگی، آپ کی زرہ ہوگی، آپ کی تلوار ہوگی، یہ سمجھ کے بھاگے بھاگے آئے۔ جا کر پوچھا ابو ہریرہ وہاں تو کچھ بھی نہیں بٹ رہا ہے، آخر کیا دیکھ کے آئے؟ ابو دردہ ہیں جو حدیث کا درس دے رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ کہا بھلے مانوس، حضور کی میراث وہی ہے۔ انبیاء کرام نہ درہم چھوڑتے نہ دینار چھوڑتے، انبیاء کی میراث علم ہے۔ فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، جس نے جتنا علم کو حاصل کر لیا اتنا نبی کی میراث کو اس نے پا لیا۔ تو انبیاء کی میراث تو علم ہی ہوتا ہے۔ اور آقا نے فرمایا ہم مال اور درہم نہیں چھوڑتے، اگر چھوڑ بھی دیں تو وہ صدقہ ہے، میراث نہیں ہے۔ بیت المال میں جمع کر دینے کا حق ہے، ورثہ میں تقسیم کرنے کا حق نہیں دیا اس کو اللہ نے۔ اسی واسطے باغ فدق کو جو خیبر سے ملا تھا، جناب فاطمہ میراث مانگنے آئیں، حضرت عائشہ اور دیگر ازواج، حضرت عباس، حضرت علی، طویل روایت بخاری کے اندر ہے۔ حضرت صدیق اکبر کا زمانہ خلافت تھا، انہوں نے کہا جو کچھ نبی نے کیا ہے میں وہی کر رہا ہوں، اگر اس میں ذرہ برابر فرق ہے تو بتا دو کہاں ہے۔ انبیاء کی میراث تقسیم نہیں ہوتی، انبیاء کی میراث صدقہ ہوتی ہے۔ کیا روایت تم نے سنا نہیں سنا؟ سب نے کہا ہاں سنا۔ کہا ابو بکر سے وہ میراث تقسیم نہیں ہو سکتی، جہاں وہاں خرچ ہوتا تھا اس باغ کا وہاں مال میں ویسا ہی خرچ کروں گا جہاں جہاں حضور خرچ کرتے تھے، تقسیم نہیں ہوئی۔ تو انبیاء کی میراث کیا ہے؟ علم ہے۔ تو جو جتنا انبیاء کی میراث چاہتا ہے اتنا علم حاصل کر لے۔ جب بندہ گھر سے نکلتا ہے علم کے حصول میں تو اس کا لوٹنا جب تک نہ ہو، یہ بیچ کا وقفہ کہاں گزرتا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ میں، حتی یرجع، جب تک لوٹ کے نہ آ جائے یہ کہاں نکلا ہے؟ جہاد میں گیا ہے، اللہ کے راستے میں ہے یہ۔ اور جو شخص علم حاصل کرنے کے واسطے نکلے، ابو دردہ کے پاس جب پہنچے لوگ تو ابو دردہ سے پوچھا ابو دردہ حضور کی میراث، اور ہم آپ سے کچھ حدیث سننے کے واسطے حاضر ہوئے ہیں۔ نہیں تھا شاپنگ، بازار میں ملنا جلنا، کسی دوست کے پاس جا کر کہا کچھ نہیں، تمہارے پاس صرف حدیث سننے آئے ہیں۔ فرماتے تھے میں نے سنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث کے سننے کے واسطے گھر سے نکلتا ہے اس کے واسطے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے جب تک وہ لوٹ نہ جائے۔ تو آپ کہاں ہیں؟ اللہ کے راستے میں ہیں۔ ہر سنڈے آپ کہاں آتے ہیں؟ اللہ کے راستے میں آتے ہیں، بشرطے کہ آپ کی نیت صرف قرآن سننے کی ہو، گھومنے پھرنے کی نہ ہو۔ اور بہت اہم روایت ہے، ایسی روایت پر یقین نہیں آتا بعض لوگوں کو، جب طلب علم کے لیے بندہ گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، تم اس پر چل کر جاؤ۔ نور کے فرشتے، فرشتے نور سے ہیں، کیونکہ تین ہی ہے نسل، نوری، ناری، خاکی۔ نوری فرشتے، ناری جنات، خاکی انسان، چوتھی کوئی مخلوق نہیں۔ اللہ نے ان تینوں کو مخاطب کیا ہے، بقیہ حیات الارض، لیکن یہ تین ہیں مخاطب۔ تو یہ نوری فرشتے اس خاکی کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں جب گھر سے نکلتا ہے کوئی علم کے حاصل کرنے کے لیے۔ یہ قدر ہے اللہ کی جناب میں ان انسانوں کی، بشرطے کہ آپ کا علم اللہ کی خاطر ہو، لوگوں کے سامنے حجت بازی کے واسطے نہ ہو، اور اپنی بڑائی اور تفوق کے واسطے نہ ہو۔
لہجہ نرم ہو، ہمدردی اور غمخواری کا جذبہ ہو. اس طریقے سے آپ اگر اللہ کا پیغام پہنچائیں گے تو آپ کا مقام یہ ہے کہ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کے پاؤں کے نیچے فرشتوں کے پر ہوتے ہیں. سوچ کر چلنا چاہیے. یہ ہے مانوی مثال، حصی مثال نہیں. آج کہتے ہیں سرخ قالین پہ استقبال ہوا، سمجھ میں آ جاتا ہے. ہاں، امریکہ کے صدر کا سرخ قالین پہ استقبال ہوا تو بڑی عظمت سمجھ میں آتی، لیکن قرآن سننے والے کا اور حدیث سننے والے کا استقبال اگر اللہ کراتے ہیں فرشتوں کے پر بچھا کر، ایک نہیں آتا لوگ. اسی چیز ہے، آپ کے ساتھ فرشتے ہیں، آپ کی نگہبانی کون کرتا ہے؟ اللہ نے پوچھا ہے قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن بل ہم عن ذکر ربہم معرضون. صبح اور شام، رات اور دن، رحمان کے سوا تمہاری نگہبانی اور کون کرتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ تم اعراض کر رہے ہو، تم منہ موڑ کر جا رہے ہو، تم کو خبر نہیں، اپنے مالک کا تصور نہیں. یہ غفلت کا انجام ہے. تو علم کا مقام اتنا ہے آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. حضور پاک کا یہ ارشاد کہ جب کوئی عالم علم کو پہنچاتا ہے اور صرف فرض اکتفا کر لیتا ہے، رات بھر نفل پڑھنے والے سے وہ افضل کیوں ہے؟ کیا فرق بتایا؟ کفضلی علی ادناکم، میری فضیلت تم میں سے ادنا آدمی پر جیسی ہے ایسا ہے اس عالم کی فضیلت جو علم کو پہنچاتا ہے، علم کو حاصل کرتا ہے. اور رہا سوال پورا کا پورا علم حاصل کر لینا، یہ کسی انسان کے بس کی بات آئے بخشندہ، جس کو اللہ چاہتا ہے چن لیتا ہے. لیکن فرض کتنا ہے؟ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، نماز کا علم ہونا چاہیے. آپ کو زکوٰۃ دینا ہے، زکوٰۃ ادا کیسے ہوگی اتنا علم ضروری ہے. روزہ رکھنا ہے، روزے میں فرض کیا ہے اتنا جاننا ضروری ہے. آپ کو حج کرنا ہے، حج میں کیا کریں کیا نہ کریں اتنا علم ضروری ہے. آپ کو کاروبار کرنا ہے، کیا بیچیں کیا خریدیں، کیسے بیچیں کیسے خریدیں اتنا علم ضروری ہے. جنازہ پڑھ رہے ہیں، جنازے کا علم ضروری ہے. عید کی نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا علم ضروری ہے. اور جو بھی آپ کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، کیا حلال ہے کیا حرام ہے اس کا علم ضروری ہے. یہ فرض عین ہے. اور علم شریعت، تفقہ فی الدین، پوری سمجھ بوجھ، حالات حاضرہ پر نگاہ رکھ کر تمام اصول اور تمام آیتوں کے احکام سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا، یہ بصیرت بہت اہم ہے. یہ سب کو حاصل نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے نبی کی صحبت کے لیے صحابہ کو منتخب کیا، اور صحابہ نے جو فیصلہ دیے، کئی فیصلے ایسے ہوئے جو ان کو بدلنا پڑا اور یہ کہنا پڑا لولا علی لہلک عمر، علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے. یہ کہنا پڑا. کیوں؟ اللہ جب چاہتے ہیں فہم دے دیتے ہیں. حضرت سلیمان، حضرت داؤد نے فیصلہ کیا، سلیمان نے فیصلے کو تبدیل کیا. اللہ فرماتے ہیں ففہمناہا سلیمان، صحیح فیصلہ ہم نے سلیمان کو دیا. تو اللہ تعالیٰ علم والے سے دوسرا علم والا، دوسرے سے تیسرا، یعنی سیر سے سوا سیر موجود رکھتے ہیں. فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے پر دوسرا موجود، دوسرے پر تیسرا موجود. اس کی منتہا کہاں ہے؟ الی ربک منتہاہا، منتہائے علم اللہ کی ذات ہے. نبی پاک سے کہا گیا کہو ربی زدنی علما. سید الانبیاء ہیں آپ. سورہ طٰہٰ میں کہلوایا گیا کہو ربی زدنی علما. اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہم علم پر کفایت نہ کریں، بس بھائی کافی ہے، اب ضرورت نہیں ہے. نہیں، پڑھتے پڑھتے مرنا ہے اور مرتے مرتے پڑھنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے اس سبق کو. ابھی تو آپ نے 10 پارہ سنا، ابھی 20 پارے باقی ہیں. ہو سکتا ہے حیات وفا کرے یا نہ کرے، لیکن جب اللہ نے موقع دیا حیات دے کر تو ہم اس موقع کا پورا استعمال کرنا چاہیے. انشاءاللہ آج ہم سورہ توبہ مکمل کریں گے، چند آیتیں باقی ہیں. دیکھیے ترجمہ کرتا ہوں میں. اور نہیں مناسب ہے مومنوں کے لیے کہ سب کے سب نکل جائیں، پس کیوں نہیں ہر بڑی جماعت میں سے چھوٹی جماعت نکل جائے تاکہ وہ تفقہ فی الدین حاصل کرے اور ڈرائے اپنی قوم کو جب وہ لوٹ کر آئیں ان کی طرف، تاکہ وہ لوگ بچتے رہیں منکرات سے. اس کے بعد قتال کا حکم آیا.
کہ جو مومن ہیں ان کو چاہیے کہ ان کافروں سے قتال کریں جو ان سے قریب تر ہیں. قریب تر یعنی جس کو موقع درپیش ہو، جن کے حالات اس پر مجبور کریں. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، قاتلوا، قتال کرو، الذین یلونکم من الکفار، ان لوگوں سے جو کافروں میں سے تمہارے آس پاس رہتے ہیں. ہر دم قتال نہیں کرنا ہے. قتال کے شرائط پیچھے بول چکا ہوں میں سورۃ توبہ ہی میں. پہلے اللہ کا تعارف کرائیں، زندگی کا مقصد بتائیں، حقیقی مالک کون ہے سمجھائیں، ان کو توحید کی طرف دعوت پیش کریں، جزیے پر ان کو راضی کریں. جزیے پر راضی بھی نہیں، دعوت قبول بھی نہیں، اسلامی قانون کی پاسداری بھی نہیں، آخری درجہ اس کے بعد جہاد شروع ہوتا ہے. یہاں کچھ بھی نہیں ہے. پہلے خلافت ہوگی، پہلے امیر اور قائد منتخب ہوگا، اس کے ماتحت اللہ کا پیغام پیش ہوگا، جزیے پر راضی کریں گے، اسلامی قوانین کو ماننے کی دعوت دی جائے گی، اس کے بعد نمبر آئے گا جہاد قتال کا. آگے فرمایا وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور چاہیے کہ وہ کافر تمہارے اندر سختی محسوس کریں. نرم حلوہ نہیں، جس طرح تمہیں پھراتے ہیں تم پھرتے جا رہے ہو. یہ کس کے لیے ہے؟ چاہیے کہ وہ تمہارے اندر غلظت، سختی، شدت محسوس کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نرم تھے، صحابہ کرام نرم تھے، لیکن اللہ نے کئی مقام پر یہ حکم دیا ہے کہ اسلام کی وجہ سے ان پر شدت کا اظہار کرنا چاہیے. آج کیا ہو رہا ہے؟ ہم آپس میں بہت لڑتے، بہت تنتناتے، لیکن جب موقع آتا ہے شدت کا تو وہاں بھیگی بلی بن جاتے. آج سارا عالم خاموش ہے. کتنے معصوم بچے قتل ہو رہے ہیں، کتنی عورتیں بیوہ ہو جا رہی ہیں، اور کتنے لوگ اپنی اولاد سے محروم ہو جا رہے ہیں، لیکن کسی کے جسم پر اس کے رونگٹے بھی کھڑے نہیں ہو رہے. کم سے کم درجے میں ان کے حق میں دعا کرنا چاہیے، اور جو کچھ کر سکتے ہوں اپنے ایمان کی بقا کے لیے. جنت ہی اہم ہے، جنت ہی ہمارا منتہائے مقصد ہے. دنیا کی لذت، اپنے مملکت کی حفاظت، یہ مقصد نمبر 2 پہ آتا ہے، نمبر 1 پر نہیں آتا ہے. تو چاہیے کہ تمہارے اندر سختی اور غلظت کو محسوس کریں. وَاعْلَمُوا، اور اچھی طرح جان لو، ان اللہ مع المتقین، اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. اور متقی کی تعریف شروع میں ہم بول چکے ہیں سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں. 5 صفتیں: اللہ کو بغیر دیکھے ماننا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، آخرت پر یقین کرنا، جو آیتیں نازل ہوئی ہم پر یا سابقہ کتابیں ان سب کو ماننا. یہ 5 صفتیں ہیں تو متقی بنتا ہے بندہ. جب بندہ متقی بنے گا تو اس کے اندر سختی پائی جائے گی، وہ قتال پہ راضی ہوگا. ایسے متقیوں سے اللہ بہت خوش ہیں، یہاں تک کہ اپنے ساتھ ہونے کا اعلان کرتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور جس کے ساتھ اللہ ہو، اللہ کی قدرت، اللہ کی مشیت، اللہ کی طاقت، اس کے ہوتے ہوئے کون تمہیں مغلوب کر سکتا ہے؟ لیکن بس وہی ہے کہ ہم اللہ کو اپنے ساتھ کب محسوس کریں گے؟ جب ہم ان کے احکام پورے کر کے متقی بنیں. اب جو متقی نہیں ہیں ان کا حال، اور جو متقی ہیں ان کا حال. نبی کی محفل میں آیتیں نازل ہوتی تو کیسا ہوتا تھا؟ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب اور جس وقت کوئی سورت نازل ہوتی، کوئی سورت، کوئی آیت نازل ہوتی. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب بھی کوئی نئی بات نبی کے اوپر نازل ہوتی. فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، تو ان میں سے بعض کہتے، اَيُّكُمْ، تم میں کون ہے، زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمَانًا، کہ اس سے اس کے ایمان میں زیادتی ہو گئی، کون ہے؟ یہ مذاق کرتے تھے. قرآن کریم کی آیت پیچھے پڑھ چکے ہیں سورہ انفال میں کہ جب مومن پر آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا. اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب مومن پر آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہ مذاق کر کے پوچھتے تھے کہ اس آیت کے نزول سے تم میں کس کا ایمان بڑھ گیا؟ مذاق کرتے تھے. اللہ جواب دیتے ہیں ایمان تھا پہلے سے تو بڑھے گا نا.
اور ایمان تھا ہی نہیں تو کیا بڑھے گا؟ ایمان میں زیادتی کب ہوگی؟ زیادتی کسے کہتے ہیں؟ پہلے سے کچھ ہو تو اضافہ ہوگا، وہاں سرے سے ہے ہی نہیں تو اضافہ کس چیز کا ہوگا؟ چنانچہ دو قسم کے لوگ ہوں گے، ایک ایمان والے، ایک بغیر ایمان والے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بس بہرحال وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، فَزَادَتْهُمْ ایمانا، تو زیادہ ہو گیا ہے ان کا ایمان، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ اس ایمان کی ترقی سے وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ اندر سے نور ایمان تھا، آیتوں پر یقین تھا، پہلے 2 آیتوں پر یقین، تیسری آئی تو تیسری پر یقین، چوتھی آئی تو چوتھی پہ یقین، 10 آ گئی تو 10 پہ یقین، ایسے 6666 آیتیں جتنی بار آتی گئیں، ایمان یقین بڑھتا چلا گیا۔ یہ ان کا حال تھا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور بہرحال وہ جن کے دل میں مرض تھا، قلوب مریض تھے، یعنی ان کے اندر گندگی تھی، ایمان نہیں تھا، یقین نہیں تھا، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، رجس کے معنی گندگی، نفاق کی گندگی، کفر کی گندگی، شرک کی گندگی، اندر سے حسد کی گندگی، یہ ان کا رجس جو پہلے موجود تھا اسی رجس میں اضافہ ہوتا گیا۔ پہلے 5 آیتوں کے خلاف گندگی تھی، اب 6666 آیتوں کے خلاف گندگی دل میں پیدا ہو گئی۔ تو نفرت تھی، نفرت بڑھتی گئی، اور ایمان تھا تو ایمان بڑھتا گیا۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور مر گئے وہ اسی حال میں کہ کافر تھے، یعنی اسی کفر میں مرتے چلے گئے۔ ان کے لیے ایک تنبیہ کی گئی، اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، کیا وہ گمان نہیں کرتے؟ کیا ان کو نظر نہیں آتا؟ کیا ان کو سجائی نہیں دیتا؟ اولا يرون، کیا وہ دیکھتے نہیں؟ انہم، کہ بے شک وہ لوگ، یفتنون، جانچے جاتے ہیں، فتنے میں ڈالے جاتے ہیں، آزمائش میں لائے جاتے ہیں، فی کل عام، ہر سال، مرتن او مرتین، ایک بار یا 2 بار۔ کس کے ذریعے سے؟ کبھی قحط پڑ گیا، کبھی نفاق کھل گیا، کبھی مرض عام ہو گیا، کبھی ان کی مرضی کے خلاف ہو گیا، چاہتے کچھ تھے ہو کچھ دوسرا گیا، اس طرح سے آزمائش کے اندر ہر سال ڈالتے گئے۔ ثم لا يتوبون، پھر بھی توبہ نہیں کرتے، ولا هم يذكرون، اور پھر بھی دھیان نہیں دیتے، تذکر حاصل نہیں کرتے کہ دوبارہ اپنی غلطی کی اصلاح کر لیں۔ ان کے گندگی کے ساتھ ان کا حال کیا ہوتا؟ کیسا عمل کرتے نبی کی محفل میں؟ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، پہلا ٹکڑا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سے مشابہ لگتا ہے حافظ کو، وہاں فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ہے، یہاں ہے سورۃ۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب کوئی آیت نازل ہوتی، نظر بعضهم إلى بعض، تو ان میں سے بعض کو دیکھتا۔ کیا دیکھتا؟ کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے یا کھسک جائیں۔ اگر کوئی دیکھتا ہے تو کھسکتے نہیں، اور نہیں کوئی دیکھتا ہے تو کھسک جاتے۔ هل يراكم من أحد، کیا دیکھ رہا ہے تم کو کوئی؟ یہ دیکھتے، ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں۔ کیا دیکھتے؟ ہمیں کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی دیکھ رہا ہے تو کی محفل میں، ایمان کی باتوں میں ان کو لذت نہیں آتی، ان کے دل میں تو نفاق تھا، تو کیا دیکھتے؟ هل يراكم من أحد، کوئی ہے جو ان کو دیکھ رہا ہے؟ ثم انصرفوا، پھر پلٹ جاتے۔ کہاں سے پلٹے؟ نبی کی محفل سے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ نبی کی محفل سے نہیں پلٹے، لفظ دیکھو کیسا ہے، ثم انصرفوا صرف اللہ قلوبہم، پھر یہ پلٹ گئے نبی کی محفل سے۔ انصراف کے معنی پلٹ جانا، پھر جانا، مڑ جانا، اعراض کر جانا۔ حقیقت میں یہ نہیں پلٹے، ان کے دل کو اللہ نے پلٹا دیا۔ صرف اللہ قلوبہم، ان کے دل کو اللہ نے پلٹا دیا۔ یہ سمجھتے تھے کہ ہم خود پلٹ کے آ گئے نبی کی محفل سے، نہیں، یہ تو محروم القسمت ہے کہ ان کے دل کو اللہ نے نبی سے پھیر دیا۔ نبی کی محفل میں آنا
اور نبی کی محفل میں نہ آنا، دونوں کی مثال میں نے پھر سنایا تھا آپ کو، بخاری کتاب العلم میں ایک روایت آئی ہے، وہ روایت آپ سن لیں، بہت اہم ہے۔ جو میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا ذرا آگے آ کے بیٹھو، کھسک کے بیٹھو، اسی واسطے کہا تھا تاکہ آپ کو معلوم ہو اس پر کیا فضیلت آئی ہے۔ بظاہر مشقت نظر آتی، جگہ سامنے خالی ہے، جا کے بیٹھ جانا ایک مشقت کو جھیل کر پہنچنا ہوتا ہے، لیکن رحمت۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی کی محفل تھی، 3 آدمی گزر رہے تھے، آقا نے کہا صحابہ کرام سے کیا تم کو بتاؤں ان تینوں کے بارے میں کیا فیصلہ ہوا اللہ کی طرف سے؟ صحابہ نے کہا ضرور بتائیے۔ بخاری جلد اول کتاب العلم، کہا 3 آدمی گزر رہے تھے، باہر سے باہر دیکھ لیا، ارے یہاں کچھ بھی نہیں ہے میاں، خالی باتیں ہیں۔ کیا ہوا؟ چلا گیا۔ ایک آدمی تو چلا گیا باہر سے باہر دیکھ کر، قریب نہیں آیا، اور 2 آدمی اندر آئے۔ ایک آدمی نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں سامنے جگہ خالی نظر آ رہی ہے، آہستہ سے کوشش کر کے وہاں جا کے اس گوشے میں بیٹھ گیا جہاں حلقہ بن سکتا تھا، جو جگہ گنجائش تھی وہاں جا کے بیٹھ گیا۔ اور تیسرا شخص سمجھا کہ بجائے پھلانگنے کے پیچھے ہی بیٹھ گیا چپلوں کے پاس۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ان تینوں کا حال اللہ نے یہ کیا کہ جو محفل سے گزر گیا، نبی کے پاس نہیں آیا، اللہ فرماتے ہیں اس کا نبی بھی اس سے بے نیاز ہے، اس کا اللہ بھی اس سے بے نیاز ہے، تم کو میری پرواہ نہیں، تمہاری بھی مجھے پرواہ نہیں، چلے جاؤ۔ اللہ نے اس کو توجہ نہیں کیا، یعنی توفیق نہیں دیا۔ توفیق دینا توجہ کرنا ہے، توفیق نہ دینا توجہ نہ کرنا۔ یہاں وہی کہہ رہا ہوں میں آپ سے، صرف اللہ قلوبہم، وہ سمجھے کہ ہم نبی کے پاس سے آئے، حقیقت میں ان کا دل اللہ نے پھیر دیا۔ اور جو شخص آگے بڑھ کر نبی کے قریب بیٹھ گیا، فرمایا کہ اس نے رحمت کو ڈھونڈا تو رحمت نے گلے لگا لیا، نبی کی قربت کو چاہا، نبی نے قربت میں جگہ دے دیا، اور اللہ نے اس کو اپنے رحمت میں جگہ دے دیا۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جو لوگوں کی گردن پھلانگنے سے شرمایا، لوگوں کو تکلیف دینے کے بجائے وہیں بیٹھ گیا باہر کا باہر، تو جو اللہ کے بندوں کو اذیت دینے سے شرمایا، اللہ نے بھی اس کو عذاب دینے سے شرمایا اور معاف کر دیا۔ تو علم کی محفل میں یہ فائدہ ہے، جب بھی علم کے پاس سے گزرو، یہ جنت کی کیاریاں ہیں، جو مل جائے کچھ نہ کچھ چکھتے ہوئے جاؤ، کچھ نہ کچھ کھاتے ہوئے جاؤ۔ تو جب کسی آدمی کا دل اجاٹ ہو جائے نماز سے، تلاوت سے، قرآن سے، علماء کی صحبت سے، اچھی باتوں سے، تو سمجھ لے کہ میں نہیں ہٹ رہا ہوں، مجھے ہٹایا جا رہا ہے، کیونکہ ہم اس کے محتاج ہیں، وہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ بات اس پر بہت طویل ہو سکتی ہے، کئی موقع پر آیتیں موجود ہیں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں تم پر احسان کر رہا ہوں۔ اس پر مکمل بحث انشاءاللہ سورہ حجرات میں آئے گی، پارہ 26 میں، لیکن میں اشارہ کر دیے دیتا ہوں۔ کچھ لوگ نبی پر احسان جتاتے تھے کہ دیکھو ہمارے لیے خصوصی تعاون کرو آپ، کیونکہ سب لوگ جنگ کر کے اسلام میں آئے اور ہم نے آپ سے جنگ نہیں کیا، یوں ہی اسلام قبول کر لیا، لہذا خصوصی رعایت ہمیں ہونا چاہیے۔ اس پر سورہ حجرات کی آیت نازل ہوئی، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان۔ لوگ احسان جتاتے ہیں کہ ہم اسلام میں آئے، کہہ دو تم احسان نہ جتاؤ کہ تم اسلام میں آئے، تم پر اللہ نے احسان کیا کہ تم کو اسلام کی توفیق دیا۔ بادشاہ کے پاؤں دبا کر بادشاہ پہ احسان مت جتاؤ، بادشاہ کو بہت ملتے پاؤں دبانے والے، بادشاہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہارا انتخاب کیا اس کام کے لیے۔ سادی کہتے ہیں منت من ہے کہ خدمت سلطان ہمی کنی، منت شناش ازو کہ بخدمت بداشتت۔ احسان مت جتاؤ، احسان اس کا ہے کہ تمہارا انتخاب ہوا ہے۔ تو قرآن کریم پڑھنا، قرآن کریم سے قریب ہونا، قرآن کریم کا درس سننا،
قرآن کو لوگوں تک پہنچانا، اس میں اپنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ انتخاب ہے اللہ کا، وہ جس سے جو کام چاہتا ہے لے لیتا ہے۔ صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دل کو پھیر دیا، کیوں؟ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، کیونکہ وہ ایسی قوم ہے جو سمجھنے کے قریب نہیں ہے، جو بات سمجھتی نہیں ہے۔ یعنی نبی کی محفل میں بھی بدبخت رہا آدمی، اگر ندی کے اندر پیاسا رہا اور نبی رحمت کی محفل میں بھی ایمان سے محروم رہا، اس کے دل کا زنگ نبی کی زبان سے قرآن سن کر بھی نہیں صاف ہو رہا ہے تو کب صاف ہونے والا ہے؟ یہ ہے بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، ایسی قوم ہے جو سمجھ نہیں سکتی۔ لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حدیثا، یہ بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں ہے۔ حالانکہ جس کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں اس ذات میں کوئی کمی نہیں تھی، جس محفل میں یہ محروم اٹھ کے آئے ہیں اس محفل میں کوئی کمی نہیں تھی، کلام اللہ کا تھا، زبان رسول اللہ کی تھی، اور ان کے دل میں طلب انہی کی ہدایت کے واسطے تھی۔ ان کا جینا مرنا، اوڑھنا بچھونا، دل کا اضطراب، دن کی محنت، رات کا جگنا، سب انہی کے واسطے تھا۔ وہاں دائی میں کوئی کمی نہیں تھی، کمی انہی کے اندر تھی۔ اس کو واضح کرنے کے لیے اللہ نے لگے ہاتھوں ایسی طویل آیت 2 آیتوں میں نبی کے اوصاف پیش کر دیے ہیں۔ جس کو اپنے نبی کے بارے میں صفات جاننا ہے، یہ 2 آیتیں پڑھ لے، اس کے فضائل بہت آئے ہیں۔ فرمایا لقد جاءکم رسول، تحقیق کی آیا تمہارے پاس ایک رسول، جس کی محفل سے بھاگ کے آئے ہیں لوگ، وہ رسول کے اوصاف سنو۔ لقد جاءکم، تحقیق کی آئے تمہارے پاس رسول، من انفسکم، تمہارے ہی نفسوں میں سے، یعنی تمہارے ہی جنس بشر میں سے۔ تم سمجھتے ہو کہ تمہارے میں سے نہیں ہے، وہ فرشتوں میں سے ہیں، نہیں، من انفسکم، تمہاری ہی جنس سے آئے، یعنی مکے سے آئے، اور مکے میں ہاشم سے آئے، اور ہاشم میں قریش سے آئے، اور قریش میں سب سے ممتاز خاندان اور قبیلے کے تمہارے ہی جنس میں سے نبی کو ہم نے منتخب کیا ہے۔ یعنی جب اعلیٰ خاندان کا آدمی ہوتا ہے تو اس کے اعلیٰ اخلاق بھی ہوتے ہیں، اعلیٰ اوصاف بھی ہوتے ہیں، اور اعلیٰ شجاعت، بہادری، خصلت، ان میں کوئی چیز نہیں ہے جس سے تم کہو کہ بھئی ہمارا دل وہاں لگتا نہیں۔ آپ کو قریب سے دیکھنے کے بعد، آپ کی باتیں سننے کے بعد، اور آپ کے ساتھ رہنے کے بعد آپ کی محبت دل میں نہ بیٹھ جائے تو تمہارے دل کی خرابی ہے، وہاں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اور صفات کا عالم یہ ہے، عزیز علیہ ما عنتم، عزیز علیہ ما عنتم، جو تکلیف دہ باتیں ہوتی ہیں، جو تمہاری مضرت کی باتیں ہوتی ہیں، ان پر بہت ناگوار گزرتی ہیں۔ عزیز علیہ، ان پر گراں ہے، کیا گراں ہے؟ ما عنتم، جو تم کو تکلیف دینے والی بات ہو۔ تمہارا ایمان قبول نہ کرنا اور جہنم کے راستے پر چلنا نبی پر بہت ناگوار ہے۔ تمہارا توحید سے دور رہنا اور شرک کے قریب رہنا بہت نبی پر ناگوار ہے۔ حریص علیکم، تم پر حریص ہیں، یعنی تمہاری ہدایت کے حریص ہیں، تمہارے لیے متمنی ہیں، خواہش رکھتے ہیں تمہاری منفعت کے۔ اور بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے ساتھ رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ رؤوف شفقت کرنے والے، اور رحیم مہربانی کرنے والے۔ یہ رؤوف اور رحیم اللہ کی صفت ہے، لیکن جب الف لام کے ساتھ آئے الرؤوف الرحیم، اور جب الف لام کے بغیر آئے رؤوفن 2 پیش کے ساتھ، رحیمن 2 پیش کے ساتھ، تو یہ صفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ نے اپنے لیے الرؤوف الرحیم کہا ہے، اسی صفت کو چن کر نبی کے واسطے یہاں رکھ دیا ہے کہ ایمان والوں کے ساتھ بڑے شفیق ہیں اور بڑے مہربان ہیں۔ یعنی جو کچھ کہتے ہیں ہمدردی کے ساتھ کہتے ہیں، تمہاری بھلائی کے متمنی ہیں۔ تمہیں جو بات تکلیف دینے والی ہے آئندہ، اس سے ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ایسے نبی کی زبان سے تم نے اگر بات نہیں سیکھا تو تم کب سیکھو گے؟ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے قلوب کو اللہ نے پھیر دیا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ پیٹھ پلٹا لیں، فَقُلْ، تو آپ کہہ دیجئے، حسبی اللہ، مجھ کو اللہ کافی ہے۔
چنانچہ جب کبھی ایسا موقع آیا اور لوگوں نے منہ پھیرا تو اللہ کے نبی نے حسبی اللہ کہا، مجھ کو اللہ کافی ہے۔ اور یہ آپ کے لیے بھی نسخہ ہے، جب کوئی نہ ہو آپ کا سہارا تو آپ حسبی اللہ کہیں۔ یہ تو سبھی کہتے ہیں، ہماری گزارش یہ ہے کہ سارے سہارے ہوں تب بھی پہلے حسبی اللہ کہہ لیا کرو، کیونکہ سارے سہارے اسی کی عطا ہیں، اور سب سہارے کمزور ہیں، اور سب سہارے خود غرض ہیں۔ یہ ایک سہارا ہے جو تمہاری شفقت، تمہاری مہربانی، تمہاری نگہبانی، تمہاری حیات، تمہارا رزق، تمہارا وجود، سب اس کی مہربانی ہے۔ تو حسبی اللہ کثرت سے پڑھا کرو، کثرت سے پڑھا کرو، حسبی اللہ، مجھ کو اللہ کافی ہے۔ اور ایک موقع پر پوچھا بھی اللہ نے، تم میرے ہوتے ہوئے ان کو کافی سمجھتے ہو، کیا میں بندے کے واسطے کافی نہیں؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ آپ کو جواب دینا پڑے گا، ہاں اللہ میرے واسطے کافی ہے۔ یہ وہی جواب ہے، حسبی اللہ۔ آپ کو یاد ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک نہیں بلکہ طائف میں گئے، ہجرت کر کے نہیں گئے، وہاں مدد کے واسطے پہنچے عبد یالیل کے پاس، مسعود ثقفی کے پاس، اور ان لوگوں نے پتھراؤ کر دیا، بجائے تعاون کرنے کے پتھراؤ کر دیا، اور آپ زخموں سے چور ہو گئے، جوتیاں خون سے بھر گئیں۔ ایک باغ انگور کا دیکھا، وہاں آ کر لیٹ گئے۔ انگور کے مالک کا غلام عداس خوشہ لے کر انگور کا پیش ہوتا ہے آ کر، اور آپ وہاں دعاؤں میں لگے ہوئے ہیں۔ وہاں یہی تھا کہ اللہ اگر آپ راضی ہیں تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، مجھے ان کے حوالے مت کیجئے جو دل کے شقی ہیں، اور اگر آپ مجھ سے راضی ہیں تو مجھے ان کی تکلیفوں کا کوئی شکوہ نہیں ہے۔ میں کمزور ضرور ہوں، میری قوت کمزور ہے، میری تدبیریں کمزور ہیں۔ اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، طویل دعا ہے، سورہ جن کے آخر میں یہ دعا درج ہے۔ تفسیر مظہری کے اندر یہ دعا پڑھیں، دل نکل جاتا آپ کا کہ کس قدر شفقت ہے اور کس قدر گہرا ربط اور تعلق ہے۔ ایسے موقع پر اللہ کے نبی اللہ کو کیسا پکارتے تھے۔ آگے فرمایا لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، یعنی وہی ہے جو معبود ہے، دوسرا کافی کون ہو سکتا ہے؟ وہی وجود دینے والا، وہی حیات دینے والا، وہی غموں کو دور کرنے والا، وہی ہے جو ہمارے تمام کلفتوں کا راستہ صاف کرنے والا۔ لہذا لا الہ الا ہو، علیہ توکلت، میں نے بھروسہ اسی پر کیا، وَهُوَ رب العرش العظیم، اور وہ رب ہے عرش عظیم کا، رب ہے جس عرش پر اللہ مستوی ہیں، وہ رب آپ کا مربوب ہے، یعنی اس عرش کو بھی آپ نے پیدا کیا ہے، آپ اس عرش کے محتاج نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی ذات عرش کے بننے سے پہلے بھی تھی، اللہ کی ذات عرش کے بننے کے بعد میں بھی ہے، تو عرش اعظم بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جب دنیا کی کوئی شے نہیں تھی تو وہ تھا، اور کوئی نہیں رہے گا تو وہ باقی رہے گا۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ کی شان ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، اول وہی، آخر وہی، باطن وہی، ظاہر وہی۔ لہذا اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور جس کو ہدایت نبی کی زبان سے نہیں مل سکی، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ داعی کی کمی ہے، دعوت کی کمی ہے، ورنہ بات اثر کرتی۔ ہم نے یہی عرض کیا آپ سے، دیکھیے نبی کی زبان سے اور نبی کی محفل سے جب اترتا ہے قرآن تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں نظریں بچا کر۔ کیا یہاں دعوت میں کمی تھی، محفل میں کمی تھی، زبان میں کمی تھی، الفاظ میں کمی تھی؟ کہیں کمی نہیں تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کو اللہ توفیق نہ دے اسے کوئی توفیق نہیں دے سکتا، جس کا دل اللہ پھیر دے اس کا دل راہ راست پر کوئی لا نہیں سکتا۔ اس لیے ہمیشہ معلم کی شفقت میں کھریدنے کے بجائے یہ دیکھنا پڑتا ہے، کبھی زمین بنجر ہوتی ہے اور کبھی بیج نکما ہوتا ہے،
کبھی بارش وقت پر نہیں ہوتی ہے، 3 شکلیں ہوتی ہیں، کبھی بیج ہی نکما ہوتا ہے، کبھی زمین بنجر ہوتی ہے، اور کبھی بارش وقت پر نہیں ہوتی ہے۔ تینوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ جب بارش ٹائم پر ہوتی ہے، یعنی صحیح موقع پر علم پیش کیا جاتا ہے، اور زمین کو محنت کے ساتھ جوتا جاتا ہے، اور بیج صحیح پڑتا ہے، تب جا کے پھل سامنے آتا ہے۔ در باغ لالا رویت، باغ میں تو لالا اگتا ہے، ہاں باغ میں لالا اگتا ہے، بہترین پھول، بہترین پھل، اچھی غذائیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور جب زمین شوریدہ ہوتی ہے تو بوم اور خس پیدا ہوتا ہے، بنجر ہے، جھاڑی پیدا ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ کاشتکار کی غلطی نہیں ہوتی ہے، کبھی کبھی مخاطب کی لا طلبی بھی ہوتی ہے۔ تو طلب پیدا کرنا ہے اللہ سے۔ جب تک بندے میں طلب نہیں پیدا ہوگی، بس سمجھ لو دنیا میں سمجھانے کے لیے ماں کی محبت نظیر بنتی ہے، اور بچہ روتا نہیں جب تک دودھ نہیں ملتا اس کو۔ بچہ رو کر طلب ظاہر کرتا ہے تو ماں تڑپ کر دودھ پیش کر دیتی ہے۔ جب بندہ طلب میں روتا ہے، اللہ سے متوجہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے ذرائع کھول دیتے ہیں۔ آپ کی ہر حاجت اللہ پوری کرنے کو تیار ہیں، وہ اس پر قادر ہیں، وہ آپ سے بہت قریب ہیں۔ اس لیے اللہ سے قربت بڑھاتے ہوئے ہمیشہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو کثرت سے پڑھا کرو۔ اس پر اتنی روایتیں ہیں، اس کے فضائل کی ہیں، طویل بحث ہے۔ میں صرف ایک بات عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے، یہ دونوں آیتیں لقد جاءکم سے لے کر عرش العظیم تک 2 آیتیں، جو شخص 7 مرتبہ پڑھ کر جو چاہے اللہ سے طلب کر لے، جو چاہے طلب کر لے۔ دینے کی 3 شکلیں ہوتی ہیں۔ کوئی کہے میں تو ہندوستان کا وزیر اعظم بننا چاہتا ہوں، یہی مانگ لیتا ہوں۔ اب دیکھو ملتا کہ نہیں ملتا، ملتا کہ نہیں ملتا، حدیثوں پر شک نہیں کرنا، ایمان سلب ہو جاتا۔ ایک بادشاہ سے فقیر نے کہا بادشاہ سلامت 1 درہم دے دے۔ اس نے کہا اس کو باہر کرو فقیر کو، میرے پاس کیوں آیا؟ کہا میری شان کے خلاف کیا تم نے؟ کہا اچھا بڑی شان والے ہیں، 1 سلطنت دے دے، 1 بادشاہ دے دے۔ کہا تمہارا دونوں سوال بیکار ہوا۔ پہلا سوال میری شان کے خلاف، اور دوسرا سوال تیری حیثیت کے خلاف، باہر نکل۔ تو یہ نہیں مانگنا، اصل آپ کیا مانگیں گے؟ اللہ کی رضا مانگیں گے۔ ایسے اعمال کی توفیق دے جس سے میں آپ سے قریب ہو جاؤں، اور جب اللہ قریب ہو گیا تو ہر چیز قریب ہو گئی ہے۔ ارض و سما لوح و قلم آپ کی خاطر، کیا بچے گا پھر؟ جس کا اللہ ہو گیا سب کچھ اسی کا ہو گیا۔ من کان للہ کان اللہ لہ۔ تو اگر آپ 7 آسمان اور 7 زمین مانگنا چاہتے ہیں تو اس کے بھی ملنے کا 3 طریقہ ہوگا، سن لو پہلے تاکہ بعد میں کہیں غلط فہمی پیدا ہو جائے۔ نمبر 1، جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو یا تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں مناسب ہے تو وہی چیز دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے یہ چاہیے نا لے لے، اور اگر وہ چیز اس کے حق میں مناسب نہیں ہے، اس سے بگڑنے والا ہے اور اس سے اس کا سرکشی کی طرف جانے والا ہے۔ چنانچہ ایسا ہوا ہے، جتنے سرکش گزرے ہیں دنیا میں اللہ نے بہت دے دیا، سرکشی آ گئی۔ موسیٰ نے یہی کہا تھا فرعون کے بارے میں، اتنا دے دیا ہے یہ خود سر کو کہ تیرے بندے کو ہٹاتا ہے راستے سے۔ انک فرعون انک آتیت فرعون ملأہ زینۃ واموالا، بہت دے دیا، فرعون بن گیا۔ تو کبھی کبھی بہت نہیں دیتے کہ بگڑ جائے گا، اور بگاڑنا چاہتے نہیں تو آپ کو نہیں ملتا، تو کیا کریں گے؟ اس کے بدلے میں آپ کی بلائیں ٹال دیں گے۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ اس کا اجر محفوظ کر دیں گے، آخرت میں اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ یہاں تک کہ آخرت میں جب بندہ اس اجر کو دیکھے گا تو تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اس شکل میں جس میں ہم چاہتے تھے۔ ہر دعا قبول ہوتی اس شکل میں جو آج دکھائی دیتی ہے۔ تو دعا مانگتے مانگتے بیزار نہیں ہونا، یقین سے مانگنا، اگر ہمارے لائق ہے تو وہی مل جائے گا، ورنہ کم سے کم بلائیں ٹل جائیں گی، اور دونوں نہیں صحیح تو آخرت میں اس کا بدلہ تو مل کے ہی رہے گا۔ اب کہو حسبی اللہ لا الہ الا ہو۔ تو یہ سب پروگرام ہیں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ توبہ آج مکمل ہو گئی۔
اور سورہ توبہ کے بعد سورہ یونس کا آغاز ہو رہا ہے. انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ ہفتے میں رکھیں.